السلام علیکم۔ جو لوگ برے کام کرتے ہیں، برے عمل کرتے ہیں، وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم ان کو ایسا ہی کر دیں گے جیسا جو لوگ نیک ایمان لا اور نیک عمل کرتے ان جیسا ہم کر دیں گے، ان کی زندگی اور موت، دنیا کی زندگی اور موت ایک سا ہوگی۔ تو جو یہ وعدے کرتے ہیں بہت برا ہے، سمجھے؟ یہ جو دعوے کرتے ہیں ان کے دعوے جھوٹے ہیں، سمجھا؟ جو یہ دعوے کرتے ہیں کہ ہم برے آدمی کو نیک لوگ جیسا کر دیں گے، سمجھے؟ سورہ جاثیہ آیت نمبر 21 کھول کے دیکھیے۔ جو لوگ غلط کام کر رہے ہیں، برے کام کر رہے ہیں، وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم کو بھی جنت مل جائے گی آخری میں۔ ایسا ذہن بنا ہوا ہے عوام کا، لوگوں کہ سزا بھگت کے جنت میں چلے جائیں گے۔ اللہ بول رہا ہے یہ جھوٹا ان کا دعویٰ ہے، سمجھا؟ اللہ بول رہا ہے یہ ایسا نہیں ہو سکتا، ان کی زندگی نیک لوگ کی دنیا کی اور ان کی موت ایک سا نہیں ہو سکتی۔ جو لوگ برے عمل کر رہے ہیں، سمجھے؟ برے کام، اللہ کے خلاف عمل کر رہے ہیں، اللہ کی جس چیز کو منع کیا وہی کر رہے ہیں، اپنے نفس کے آگے چل رہے ہیں، اللہ کا حکم کو رد کر رہے ہیں، اپنی خواہش نفس کو رب بنائے بیٹھے ہیں، سمجھا؟ سورہ جاثیہ آیت نمبر 23 میں ہے نا، انہوں نے لوگوں نے اپنے خواہش نفس کو خدا بنا لیا، الہ بنا لیا، سمجھا؟ تو نفس کے بولنے پہ اللہ کی بات رد کر رہے ہیں، اور دنیاوی زندگی عیش کرنے کے لیے سود لون لے رہے، حق مار رہے، کسی کا پراپرٹی جائیداد میں حصہ نہیں دے رہے، کسی کی زمین ہڑپ لے رہے۔ یہ لوگ کیا سوچ رہے ہیں؟ تھوڑے دن سزا بھگت کے آ جائیں گے، یہ ذہن بنا ہے۔ اللہ بول رہا ہے جھوٹا ان کے سب دعوے، اللہ بول رہا ہے سب دعوے جھوٹے ہیں کہ برے عمل کرنے والے کو ہم نیک عمل کرنے والے جیسا بنا دیں گے، نہیں بول رہا اللہ تعالیٰ، سمجھا؟ آپ لوگ بھی جھوٹی حدیث کے اوپر بیٹھے ہوئے نا پکڑ کے کہ جتنے گناہ کیے سزا بھگت کر واپس بھی ہے جنت میں جائیں گے۔ ارے اللہ بول رہا ہے جھوٹی باتیں ہیں، اللہ فرما رہے ہیں، دیکھیے سورہ جاثیہ، سمجھا؟ تو جھوٹی حدیث ہے وہ گڑی ہوئی قرآن کے خلاف۔ اللہ فرما رہے ہیں نا جو لوگ برے عمل کرتے ہیں تو جہنم میں ہمیشہ۔ سورہ جن آیت نمبر 23، جو کوئی اللہ رسول کی نافرمانی کرے گا، کوئی بھی نافرمانی، کوئی بھی طریقہ، چوری ہے، زنا ہے، سود ہے، ہڑپ کرنا زمین، جھوٹ بول کے مال بیچنا، دھوکہ دے کے خرید فروخت کرنا، سامان بیچنا دھوکہ دے کے، تو یہ سب نافرمانی ہے نا۔ تو جو کوئی اللہ کی رسول کی نافرمانی کرے گا وہ جہنم میں ہمیشہ رہے گا۔ سورہ جن آیت نمبر 23۔ تو آپ لوگ یہ خیال میں مت رہیے جھوٹی ہوئی گڑی ہوئی دشمنوں نے آپ کو دے دی کہ بھائی جس اتنی گناہ کرے اتنی سزا بھگتیں گے بعد میں جنت میں، تو وہی اللہ بول رہا ہے ایسا نہیں ہونے والا ہے، سمجھے آپ؟ جنتی لوگ، جو لوگ نیک عمل کرتے، دنیا میں کوئی غلط کام، کوئی اللہ کے خلاف عمل نہیں کرتے، انہی کے لیے جنت اللہ بولا۔ تو پھر گناہ گار مجرم غلط کام کیے والے کو بھی ویسے کر دیں گے؟ سوچو آپ کیسا فیصلہ کرتے ہو آپ لوگ؟ گڑی ہوئی حدیث کے بیس پہ آپ غلط کام کر رہے ہیں، غلط کام چھوڑ دو، نیک بن جاؤ تو جنت ہے، ورنہ جہنم۔ یہ سب گڑی ہوئی حدیثوں پہ مت چلو، آپ قرآن پہ چلو، قرآن کیا فرما رہا ہے، سمجھے آپ؟ جنت صرف متقی لوگ کے لیے، پورے قرآن میں آپ چھان ڈالو، ہر جگہ اللہ فرما رہے ہیں جنت صرف پرہیزگاروں کے لیے، متقی، پرہیزگار یعنی جو لوگ گناہ سے بچتے، جو لوگ اللہ کی نافرمانی سے بچتے، ان لوگوں کے لیے جنت ہے، سمجھا؟ مجرموں کے لیے جنت پورے قرآن میں نہیں لکھا ہے، گناہ گاروں کے لیے جنت کہیں نہیں لکھا ہے پورے قرآن میں، نافرمانوں کے لیے جنت کہیں نہیں لکھا ہے قرآن میں۔ آپ لوگ کدھر ہو؟ ہوش میں ہے کہ نہیں؟ اللہ کی باتیں سمجھ میں نہیں آئے؟ متقی پرہیزگار لوگ کے لیے جنت ہے، جو لوگ گناہوں سے بچتے ہیں، غلط کام نہیں کرتے، اللہ کے حکم کے خلاف کوئی دنیا میں کام نہیں کرتے، اس کو بولتے ہیں متقی پرہیزگار، گناہوں سے بچنے والے وہ بولتے ہیں متقی پرہیزگار، انہی کے لیے جنت ہے، پورے قرآن میں دیکھ لو آپ، سمجھے آپ؟ سوچو آپ تھوڑی سی زندگی کے لیے غلط کام کر کے جہنم میں جانے کے آپ نے سامان کر لیا، سوچئے تھوڑے سے چند روزہ زندگی کے لیے غلط کام کر کے، نافرمانی کر کے جہنم خرید لے رہے، چلو سوچئے آپ اپنے ہاتھ سے اپنی آخرت برباد کر رہے ہیں، سمجھا؟ اور پھر سوچ کے بیٹھے نہیں، سوچ یہ بیٹھی ہے کہ نہیں جہنم میں ہم تھوڑے دن جلیں گے اور بعد میں جنت، یہ سوچ بیٹھی ہے، یہ سوچ ایک دم غلط ہے، قرآن کے خلاف۔ یہ سوچ کس کی ہے؟ اللہ تو بتا دیا آپ کو نا،
یہ کہتے یہودی کہتے ہیں کہ ہمیں جہنم نہیں چھوئے گی مگر گنتی کے چند روز. سورہ بقرہ آیت 80. ان کی سوچ بتا رہا ہے، آپ کہاں اپنی بنا لی ایسی سوچ، حدیث کے ذریعے بنا لیا. سورہ بقرہ آیت 80 کھول کے دیکھیے، وہ کہتے ہیں ہمیں جہنم نہیں چھوئے گی مگر گنتی کے چند روز، بعد میں جنت. یہ سوچ ان کی. سورہ عمران میں بھی اللہ بتایا ہے یہی سوچ کہ یہ کہتے ہیں ہمیں جہنم نہیں چھوئے گی. آیت نمبر 24 سورہ عمران آیت 24. یہ کہتے ہیں جہنم نہیں چھوئے گی مگر گنتی کے چند روز. اللہ فرما رہے ان کو ان کے دین نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے، دھوکا ہے تمہارا یہ سب سوچ. تو یہ تو قرآن میں اللہ بتایا کہ ان کی سوچ ہے، سمجھا. تو آپ نے کیسا بنا لیے مسلمان ایمان والے جو کلمہ پڑھ رہے ہیں، اللہ رسول نماز روزہ آج کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، وہ لوگ کہاں سے بنا لیے سوچ کہ ہمیں چھوئے گی نہیں مگر چند دن، ہم جہنم میں جائیں گے سزا بھگت کے جتنی گناہ کی واپس آئیں گے. یہ آپ لوگ سوچ کہاں سے بنا معلوم ہے؟ حدیث سے، بخاری کی حدیث سے، گڑی ہوئی جھوٹی حدیث قرآن کے خلاف. وہی لوگ دیے آپ کو دشمن نے. تم بھی ایسے ہی سوچو، ایسے ہی گمان رکھو، سمجھا آپ. بہت اہم باتیں ہیں سب غور کرنے کی ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیا ہم فرما برداروں کو، نافرمانوں کو فرما برداروں جیسا کر دیں؟ ہرگز نہیں، سمجھا. جیسی کرنی ویسی کرنی. اللہ کے یہاں انصاف ہے، اللہ انصاف کرنے والا، عدل کرنے والا ہے نا. انصاف کرنے والوں کو اچھا بولتے ہیں نا دنیا میں لوگ. آپ سوچیے، آپ کوئی ناانصافی کرے گا کورٹ میں، پولیس اسٹیشن میں، کہیں بھی کوئی ناانصافی کرے گا آپ کے ساتھ، تو آپ اس کو اچھا بولو گے؟ کیا بولو گے؟ ارے بولے بیکار ہے، سمجھا. تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں آپ سوچ بھی نہیں سکتے، کیونکہ اللہ انصاف کرے گا. بھائی ناانصافی کرے گا، جو عقیدہ بیٹھا ہے کہ نہیں لا الہ پڑھ لیے آ جاؤ، گناہ گار ہے تو کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی آ جاؤ، یہ سوچ جو بیٹھی نا کہ ایک دم غلط سوچ ہے، قرآن کے خلاف، اللہ کی حکم کے خلاف. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نا بھائی سوچیے. آپ اپنی سوچ عقیدے قرآن سے بنائیے، قرآن کے مطابق باتوں سے ذہن بنائیے، عقیدہ قرآن کے مطابق بنائیے. قرآن میں کیا کیا ہے، حدیثوں سے مت بنائیے اپنے تھاٹ بلیف سوچ عقیدہ، سمجھا. آپ حدیثوں سے بنائیں گے تو دیکھ رہے نا کیا حال ہے امتیوں کا. کوئی کچھ گناہ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کفر کر رہا ہے، کوئی شرک کر رہا ہے، کوئی سود بیاج سے لین دین کاروبار بزنس کر رہا ہے، کوئی کس کا ہڑپ کر رہا ہے، کوئی لاٹریوں کر رہا ہے. اس کو معلوم یہ ذہن میں بٹھائی دی گئی نا عالم مفتی مدرسے کے ذریعے، سزا بھگت کے پھر واپس جنت میں. یہ عالم مفتی مدرسے سے چل رہا ہے. ایسا نہیں کہ صرف بریلی بول رہے عالم مفتی، دیوبندی بھی یہی بول رہے کہ جائیں گے سزا بھگت کے آئیں گے. اہل حدیث بھی یہی بول رہے. سوچو آپ، تینوں بڑے فرقے. اہل حدیث بھی بول رہے ہاں جتنی سزا بھگتیں گے جائیں گے آئیں گے، سیدھا کلمہ پڑھے اس لیے واپس آئیں گے. اللہ تعالیٰ تو بول رہا ہے تم لوگ ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے. کہاں ہے؟ چلو سیدھا جہنم میں. ایمان لانے کے بعد کافر. تو کلمہ پڑھے والے کی بات کر رہا ہے اللہ تعالیٰ. سورہ عمران کھول کے دیکھ لو آپ، 106 نمبر کی آیت سورہ عمران. تم لوگ ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے، یعنی ایمان لانے کے بعد اللہ کی بات کا انکار کیے. یہ مطلب ہوا. یہ نہیں کہ ایمان لانے کے بعد تم کرسچن، ہندو، گجراتی، پارسی، سردار جی بن گئے، پنجابی ہے. یہ نہیں بول رہا اللہ. اللہ بول رہا ہے ایمان لانے کے بعد تم انکار کرنے والے ہو گے. ماننے کے بعد قرآن کی بات دیکھنے ماننے کے بعد پھر حدیث کو مان لیے قرآن کے خلاف ہے اور میری بات کو انکار کر دی. وہ بولنا چاہ رہا ہے تم لوگ ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے، سمجھا آپ. سوچیے آپ، یہ سب سوچ جو بیٹھی ہے نا کہ بھائی بخشوا لیں گے یا پھر سزا بھگت کے آ جائیں گے تھوڑے دن، یہ سب سوچ آپ کی باطل ہے، چھوٹی ہے. قرآن کے خلاف حدیثوں سے آپ کو گمراہ کیا گیا، سمجھا آپ. حدیثوں میں ملاوٹ ہے نا، تو حدیثوں سے گمراہ کیا گیا. اب کون لکھا حدیث قرآن کے خلاف؟ آپ سوچ لو، نبی صاحب کے نام سے دشمنی لکھے گا نا. ایمان والے تھوڑی لکھیں گے قرآن کے خلاف، سمجھا. آپ لوگ جھوٹ بات کو مان رہے ہیں نا، سیدھا جہنم. سورہ عنکبوت 52 نمبر کی آیت میں دیکھو، جھوٹ بات کو ماننا ہی جہنم ہے. عمل تو دور کی بات ہے. والذین آمنوا بالباطل وکفروا باللہ اولئک هم الخاسرون. جو لوگ جھوٹ بات کو مانیں گے، عمل نہیں بول رہا اللہ نے، صرف مان بھی لیا ہاں یہ صحیح ہے غلطی مان لیے اور اللہ کی بات کو رد کر دیا. اللہ کی بات کیا ہے؟ قرآن ہے. اللہ کی بات، اللہ کی بات کو رد کر دی. جھوٹ بات حدیث میں قرآن کے خلاف، جھوٹ بات مان لیا، اللہ کی بات قرآن کی رد کر دی. یہی لوگ خسارہ اٹھانے والے. وَكَفَرُوا بِاللَّهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِالْبَاطِلِ. تم لوگ جھوٹ بات کو مانے،
اور اللہ کی بات کو رد کی، یہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ بہت اہم آیت ہے سورہ عنکبوت کی 52 نمبر کی، بہت اہم آیت ہے، جھوٹ بات کو مانے، والذین آمنوا بالباطل، سوچیے آپ، وکفروا باللہ، اللہ کی بات کو انکار کیے، یہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں، سیدھا جہنم۔ سوچیے آپ، اللہ کی بات کو رد کرنا، سوچیے آپ، اور کیا سوچ آپ لوگ لے کے بیٹھے کہ بھائی جنت ملے گی۔ وہی اس آیت میں بتا رہے جاسیہ میں اللہ تعالیٰ، کیا یہ لوگ یہ گمان کر رہے ہیں، یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم ان کو ایسا ہی کر دیں گے جیسا جو لوگ ایمان لائے نیک عمل کیے ان کو ویسے ہی کر دیں گے، ان کی اور زندگی موت سب ایک جیسی رہے گی؟ نہیں، حالات، سمجھا؟ آپ لوگ نافرمانوں کی موت، اللہ تعالیٰ بول رہے کہ روح قبض کرنے کے ٹائم، انکار کرنے والے کی روح قبض کرنے کے ٹائم اللہ بتا رہے منہ اور پیٹھ پہ مارتے جائیں گے نافرمانوں کی، سمجھا؟ جو لوگ جہنم میں ان کی، تو ان کی موت اور نیک لوگ کی موت کے بارے میں بولا ہے، جب نیک لوگ کی روح قبض کرنے فرشتے آتے تو ان کو پہلے سلام کرتے ہیں، سورہ نحل، سمجھا؟ اور بڑی آسانی سے نکالتے ہیں، حدیث میں آیا کہ جیسے بال نکالتے آٹے میں سے یا مسکے میں سے بال جیسے نکالتے ہیں، ایسی بڑی نرمی آسانی سے نکالتے ہیں نیک لوگ، اور انکار کرنے والے کے گناہ گار مجرم کی روح کیسے نکالتے ہیں؟ سوچیے آپ، منہ اور پیٹ پہ مارتے ہیں فرشتے، بڑی سختی سے نکالتے ہیں، یہ آپ سوچ لیجیے، آپ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی۔ آپ لوگ کو تو جہاں جہاں قرآن میں آیا ہے کہ ان کا کافروں کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو، قرآن میں آیا، تو آپ لوگ سوچتے ہیں ہم لوگ نہیں کافر لوگ، ارے بھائی وہ تو ہے ہی ہے، تم بھی تو انکار کر رہے ہیں نا اللہ کی ایک بات، دو بات، چار بات، قرآن کی بات کو آپ بھی انکار کر رہے ہیں، تو آپ بھی کافر، آپ ایمان لانے کے بعد کافر ہے، اور وہ ایمان لائے نہیں، پہلے سے ہی ٹوٹل کافر ہے، آپ لوگ ایمان لانے کے بعد کافر اللہ بول رہا ہے، سمجھا؟ سوچیے آپ، سورہ بقرہ میں بھی 109 نمبر کی آیت میں ایمان لانے کے بعد کافر، سمجھا؟ تو یہ آپ لوگ کو بولا جا رہا ہے، یہ مت سوچو ان کو بولا جا رہا ہے، انکار کرنے والے کو بولتے کافر، ایک بات انکار کرے تو بھی کافر، دو بات انکار کرے تو بھی کافر، چاہے نماز روزہ حج کرتے رہے، اللہ کی بات کو رد کر رہے تو کافر ہے، سمجھا؟ ابلیس تو پہلے نیکی تھا نا، فرشتوں کے ساتھ کھڑا تھا اوپر آسمان پہ فرشتوں کے صف میں، سوچو آپ، نیکی تھا، اللہ کی ایک بات انکار کیا، ایک ہی بات انکار کیا، تو اللہ کیا بولا؟ تو ہو گیا کافروں میں سے۔ انکار کرنے والے کو اللہ بول دیتا کافر، عربی میں کافر بولتے ہیں، اردو میں انکار کرنے والا، تو ابلیس کو اللہ نے بول دیا تو کافر ہو گیا۔ سورہ بقرہ آیت 34 کھول کے دیکھ لو آپ، ایک بات انکار کی کافر، تو اس سے ہم کو سبق لینا چاہیے، تو ہم اللہ کی ایک بات کا انکار کیے تو ہم کافر ہو گئے، ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے نا، قرآن میں ایمان لانے کے بعد کافر ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ بتا رہے، یہ عالم مفتی مدرسہ نہیں بولتا ہے، یہ بولتے ہیں ایمان لانے کے بعد کافر ہی نہیں ہوتا، کچھ بھی کرے، شرک کرے، کفر کرے، سود بیاج لے، کسی کا ہڑپ کر لے تو بولے کافر ہو گئے۔ یہ ان کی تو یہ ذہن بنا ہوا ان کا ایسا، ان کا کیا قرآن پڑھے سوچ لو آپ، قرآن کی جانکاری ہی نہیں ہے، اللہ بول رہا ہے ایمان لانے کے بعد تم کافر ہو گئے، مشرک بھی ہو جاتا ہے ایمان لانے کے بعد، شرک کیا، ایمان کے بعد منافق بھی ہو جاتا ہے، ایمان کے بعد پہلے ایمان لاتے پھر شرک کرتے گیا۔ سورہ زمر میں ہے نا 65، اے نبی ہم آپ کو بولے، اگر آپ سے کو بھی بول رہے ہیں اور آپ سے پہلے جتنے پیغمبر ہیں ان کو بھی یہ بولے تھے کہ اگر تم شرک کرے تو سارے اعمال تمہارا برباد ہو جائے گا، نیک عمل برباد، نماز روزہ حج پیغمبری بھی برباد، تو یہ کس کو بول رہے ہیں؟ پیغمبر کو بول رہے، کلمہ نہیں پڑھتے، ایمان والے نہیں تھے کیا پیغمبر؟ سوچو آپ لوگ گمان میں مت رہو، وہم اور گمان میں کہ ہم لوگ کافر نہیں ہو سکتے، اللہ بتا رہا ہو سکتے، مشرک بھی ہو سکتے، کافر بھی ہو سکتے، منافق بھی ہو سکتے، سمجھا؟ ایمان لانے کے بعد اللہ کا حکم کے خلاف کوئی بھی کام کیے، سمجھو گئے کام سے۔ آپ سوچیے اللہ کے کیا کیا حکم ہے، کیا کیا بولا ہے کرنے، کیا کیا منع کیا ہے، سب قرآن میں دیا ہے نا آپ کو، سب قرآن میں، کیا کرنا کیا نہیں کرنا، کیا صحیح کیا غلط، سوچو آپ سب، آپ ترجمے سے پڑھیے قرآن تو آپ کو جانکاری ہوگی، اپنی زبان میں پڑھیے، جو زبان آتی ہے آپ کو، جو لینگویج آتی ہے اس میں قرآن ملتا ہے، لائیے دیکھیے، رائٹ اینڈ رانگ، سچ اور جھوٹ سب آپ کو معلوم پڑ جائے گا، کون سچ بول رہا ہے کون جھوٹ بول رہا ہے، سمجھ آپ کتنی حدیث صحیح ہے کتنی غلط ہے، کتنی تفسیر ملاوٹ ہے، شان نزول میں کتنا ملاوٹ ہے، سب معلوم پڑ جائے گا اگر آپ ترجمے سے قرآن پڑھتے رہیں گے ڈیلی، سمجھا؟ آپ غور و فکر سوچ کے، سمجھا؟ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔